ارسطو یونانی فلاسفر۔ ارسطو کا باپ ایک ڈاکٹر تھا۔ اس کا تعلق مقدونیہ کے فلپ II کے دربار سے تھا۔ جب ارسطو کی عمر تقریباً 17 برس تھی، اس وقت اس نے اپنے گھر کو خیرباد کہا اور ایتھنز کے لیے روانہ ہوا، جہاں پر وہ فلسفے کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ مطالعہ عظیم فلاسفر افلاطون کے زیر سایہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ 20 برس تک ایتھنز میں مقیم رہا اور اس نے تمام تر مضامین کا مطالعہ کیا، جن میں بیالوجی، فلسفہ، ریاضی، فلکیات وغیرہ شامل تھے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی ان مضامین کا درس دیا، اور تب 342 میں اسے مقدونیہ واپس آنے کی دعوت دی گئی اور اسے نوجوان اسکندر کا اتالیق مقرر کیا گیا، جو فلپ کا بیٹا تھا۔ ارسطو نے تقریباً 5 برس تک اسکندر کو زیور تعلیم سے راستہ کیا اور اس نے نوجوان شہزادے میں فلسفے کا شعور اجاگر کیا اور اس میں دانشوری کو بھی اجاگر کیا اور آئیڈیاز کے آزادانہ خیالات کی وضاحت کے شعور کو بھی اجاگر کیا۔ 336 میں اسکندر بادشاہ بن گیا اور اس کا اتالیق ایتھنز واپس چلا آیا۔ وہاں پر اس نے فلسفے کا اپنا اسکول قائم کیا، جہاں طلباء درخت کے سائے تلے بحث مباحثہ کیا کرتے تھے اور فلسفے کے دلائل پیش کرتے تھے۔ ارسطو کے بنیادی افکار اس بارے میں تھے کہ انسان ان بنیادی مسائل کو کس طرح حل کر سکتا تھا جو حقیقت میں اس کی زندگی کو درپیش ہوتے تھے۔ دوسری جانب افلاطون انسانی زندگی کے ساتھ زیادہ تعلق واسطہ رکھتا تھا، لہٰذا ارسطو ایک جدید سائنسدان کی مانند تھا۔ وہ حقائق میں جانتا تھا اور ان حقائق سے نئے آئیڈیاز اخذ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس طرح منطق کی سائنس منظر عام پر آئی یا استدلال کے قوانین منظر عام پر آئی۔ ارسطو قرون وسطیٰ کے مصنفین میں گراں رسوخ رکھتا تھا۔ اسے مفکرین میں بھی قابل ذکر رسوخ حاصل تھا اور آج بھی وہ گراں قدر اہمیت رکھتا ہے۔